بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دنیا میں آنکھ کھولی تو ان کے والد حضرت عبداللہ اس جہاں سے رخصت ہو چکے تھے۔ حضرت عبداللہ شادی کے کچھ عرصہ بعد ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے۔ واپسی میں یثرب کے مقام پر بیمار ہوئے اور عالم جوانی میں وہیں انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے 2 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے اپنے بیٹے کی پیدائش کی خبر اپنے سسر عبد المطلب کو بھیجی، جو طواف کعبہ میں مصروف تھے۔ عبد المطلب گھر آئے اور حضور کو خانہ کعبہ میں لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے فتنہ و شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ جب آپ دنیا میں آئے تو سرزمین عرب سرسبز و شاداب ہو گئی، درخت پھلوں سے جھک گئے، مکہ میں خوشحالی آ گئی۔ اسی سال اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، جب ابرہہ اور اس کی 60,000 فوج اور 13 ہاتھی سنگریزوں کی بارش سے کھائے ہوئے بھس میں تبدیل ہو گئے۔ ولادت کے وقت زلزلہ آیا اور کسرا شہنشاہ فارس کے محل کے 14 کنگورے ٹوٹ کر فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ آتش کدہ فارس کی وہ آگ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھی بجھ گئی اور دنیا کے تمام بت سرنگوں ہو گئے۔ عرب کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی دیہاتی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارہ ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دایا تلاش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا، کیونکہ دیہاتوں میں رہنے والی عرب عورتیں سال کے مختلف حصوں میں مکہ آتی تھیں اور شیر خوار بچوں کو پرورش کرنے کے لیے صحرا میں لے جاتی تھیں۔ قبیلہ بنو سعد بن بکر کی عورتوں نے دوسرے بچوں کو گود لیا اور حضرت حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بچپن کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، میں نے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حال میں زیارت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونی لباس پہنے ریشمی بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ میں نے نرمی سے جگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور میری طرف دیکھا۔ اتنے میں مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا اور آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے شوق و محبت کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کو چوم لیا۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کے ایسے مناظر دیکھے کہ وہ سراپا حیرت زدہ رہ گئیں۔ حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہیں کہ میرا قبیلہ بنی سعد قحط میں مبتلا تھا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو قحط دور ہو گیا۔ زمین سرسبز، درخت پھلدار اور جانور موٹے تازے ہو گئے، گھر روشن رہتا۔ ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی، اے حلیمہ، تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا، یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ میرے پاس 7 بکریاں تھیں
میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگیں کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا۔ اتنا ہی نہیں، میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ 7 سے 700 ہو گئیں۔ قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے، ان کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا تو ان بکریوں نے بچے پیدا کیے اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال و مالدار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 9 ماہ ہوئی تو اچھی طرح کلام فرمانے لگے۔ آپ کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا، اماں جان، حضرت محمد بڑی شان والے ہیں، جس جنگل میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے، ریت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، پتھر ان کے پاؤں تلے خمیر یعنی گوندھے ہوئے آٹے کی طرح ہو جاتے ہیں اور اس پر قدم کا نشان بن جاتا ہے۔ جنگل کے جانور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومتے ہیں۔ جب حضرت محمد 5 برس کے تھے تو حضرت حلیمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس لے آئیں اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت آمنہ نے اپنے رشتہ داروں سے ملاقات اور اپنے شوہر عبداللہ کی قبر کی زیارت کے قصد سے مکہ کو ترک کیا اور حضرت محمد کے ہمراہ مدینہ روانہ ہو گئیں۔ اس سفر میں ایمن بھی ہمراہ تھیں۔ حضرت آمنہ 1 ماہ تک یثرب میں مقیم رہیں۔ وہاں روز بروز ان کی صحت خراب ہو گئی اور مکہ واپس آتے وقت سفر میں ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا۔ ایمن محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ لائیں اور ان کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ 2 سال بھی نہ گزرے تھے کہ ان کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ دادا مرتے وقت اپنے 8 سالہ یتیم پوتے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ساری اولاد کے سامنے حضرت ابو طالب کی سرپرستی میں دے گئے اور حفاظت کی وصیت اور تاکید فرمائی۔ حضرت ابو طالب اور ان کی زوجہ فاطمہ بنت اسد کو پیغمبر اکرم بہت زیادہ عزیز تھے۔ وہ لوگ آپ کا اپنے بچوں سے زیادہ خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ جس وقت کھانے کا وقت ہوتا تو حضرت ابو طالب اپنے بچوں سے فرماتے کہ پیارے بیٹے حضرت محمد کے آنے کا انتظار کرو۔ رسول خدا حضرت فاطمہ بنت اسد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں وہی میری ماں تھیں، کیونکہ وہ اکثر اپنے بچوں کو تو بھوکا رکھتی مگر مجھے اتنا دیتی کہ شکم سیر ہو کر کھاتا اور مجھے نہلا دھلا کر ہمیشہ صاف ستھرا رکھتی۔ جیسا کہ اب آپ کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب پر آ پڑی، جو 40 سال تک اپنے پیارے بھتیجے کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کا تجارتی سفر بھی اختیار کیا اور تجارت کے امور سے واقفیت حاصل کی۔ اس سفر کے دوران میں ایک بحیرہ نامی عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ ایسی نشانیاں دیکھیں جو ایک آنے والے پیغمبر کے بارے میں قدیم آسمانی کتب میں لکھی تھی۔ اس نے حضرت ابو طالب کو بتایا کہ اگر شام کے یہود یا نصارہ نے یہ نشانیاں پا لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے یہ سفر ملتوی کر دیا اور واپس مکہ آ گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن عام بچوں کی طرح کھیل کود میں نہیں گزرا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی تمام نشانیاں شروع سے موجود تھیں۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور سبسکرائب کریں اور اسی طرح کی تاریخی اور تحقیقاتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں۔